افغانستان میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی. ایسا ریولوشن آیا ہے جو پہلے بھی کبھی آیا تھا مگر دنیا نے مانا تھا، مگر آج لگتا ہے کہ دنیا نے اس کو مان لیا ہے. دنیا جو چاہے کہتی رہے، لیکن جب امریکنز ان کے ساتھ میز پہ بیٹھ گئے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہونا ہی تھا. بہرحال جو ہوا ہے وہ کسی کی توقع سے بھی بہت بڑھ کر ہوا ہے اور بہت ہی قبل از وقت ہوا ہے. میں جب قبل از وقت کہتا ہوں تو لوگوں کی اسپیکولیشن تھی کوئی 6 مہینے سے سال میں ہوگا، لیکن وہ بہت ہی جلد ہوا. اور کل یعنی سنڈے کو ایک دن پہلے آفیشلی فال ہو گیا افغانستان ان دا ہینڈز آف طالبان. پاکستان میں کیا سچویشن ہے اس وقت؟ لاہور سے، پاکستان سے نامور جرنلسٹ میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں، عالیہ شاہ. ویلکم عالیہ. مجھے یہ بتائیے کہ صورتحال کافی گمبھیر ہے. دنیا اگر اس کو روکنا چاہتی تو روک بھی سکتی تھی، یہ الگ بحثیں ہیں. اس وقت پاکستان میں کیا فیلنگ ہے؟ جی بہت شکریہ طاہر گورا صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سر پاکستان کی اگر سچویشن جو ہے میں ایک مصرے میں اگر بیان کروں تو وہ ہے نا کہ نوحہ غم نہ سہی نغمہ شادی ہی سہی. یہاں پر دو طرح کی سچویشن اس وقت پائی جاتی ہے. ایک طرف تو لگتا ہے کہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں خوشیوں کے اور ترانے گائے جا رہے ہیں طالبان کے، اور دوسری طرف ایک بہت ہی چھوٹا سا طبقہ ہے جو اس کے پر بڑا سخت ناراض ہے سچویشن پر، اور انہی دو طبقوں کے بیچ اس وقت جو ہے ایک کلیش چل رہا ہے. دیکھیں یہ جو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر اس پوری سچویشن کو جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کی، تو جو سب سے زیادہ متاثرہ ملک کہا جاتا ہے افغانستان کے بعد وہ پاکستان سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بارڈرز ملتے ہیں. اب اس کے جو نتائج ہوں گے اس کے اوپر تو کوئی نہیں دیکھ رہا. اس وقت تو آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ پاکستان میں ایسا ہے جو کہ ایک اسی آئیڈیالوجی پر یقین رکھتا ہے اور اسی پر چلتا ہے. ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی فتح ہے. اور اس سے پہلے آپ اگر ماضی میں چلے جائیں تو ہم نے دہشت گردی کی جنگ کے لیے ایک اور لڑ چکے ہیں. ہم جنگ امریکہ کے کہنے پر، امریکہ کا ساتھ دے کر، اس کے الائی بن کر ہم نے وہ جنگ لڑی. اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے شادیانے بجائے گئے تھے، اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے طالبان کے جو ہیں وہ جو کچھ بھی تھا وہ ہم نے کیا سب کچھ. اور اس کے بعد پھر ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ اس کے نتائج پاکستان کے لیے بہت برے نکل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک عام جو زد زبان جملہ بولا جاتا ہے کہ 70,000 ہم نے پاکستانی اس میں کھو دیے اور 20-25 ہزار جو ہے فوجی جوان اس میں چلے گئے. تو وہ سب ہونے کے باوجود اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس وقت افغانستان کی حکومت کے ختم ہونے، گر جانے اور طالبان کے قبضہ کر لینے پر بہت خوش ہے. اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو پاکستان کی جو ایک نظریات ہیں اور جو اس وقت پاکستان سوچتا ہے وہ اس کے مطابق ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ایک ریاست کی سوچ، حکومت کی سوچ اور جو حکومتی ترجمان ہیں آپ نے دیکھ لیا، بلکہ آپ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو بیان دیا کہ جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر لیا. تو آپ دیکھیے کہ غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے بعد وہ ایئرپورٹ پر ہمیں جہاز کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آئے اور وہاں پر ان کو تقریباً 8 کے قریب جو ہے وہ گولی مار کے ان کی جان چلی گئی. تو یہ ہے غلامی سے آزادی. تو وہ جو آپ نے ایک سوال کیا اس کا اگر میں ایک شارٹ آنسر دوں تو وہ یہی ہے کہ یہاں پر زیادہ بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کی آئیڈیالوجی کے حساب سے یا یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس میں فائدہ ہے. اب اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ پاکستان کو کس طریقے سے فائدہ یا نقصان ہے تو پھر وہ بھی میں بیان کر دوں گی. عالیہ، آپ نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا. آپ نے کہا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ افغانوں نے اپنے آپ کو غلامی کے شکنجے سے یا غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرا لیا ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کا جو منظر کابل ایئرپورٹ پر دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بڑا ہی دل لرزا دینے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو کیفیت ہے جو ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ اگر وہ شادی کے شادیانے نہیں تو غم کے نوحے ہی ہوں.
کوئی بھی صورتحال ہو وہ ایک طرح سے سیلیبریٹ کرنے والی سچویشن ہوتی ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے، ہم نے وہی جو آپ نے بھی کہا کہ 70-80 ہزار جانوں کے کھونے کی بات بھی ہم بار بار کرتے رہتے ہیں. اب ویسا ہی نظام دوبارہ آیا ہے جس کو عمران خان انڈائریکٹلی پریز بھی کر رہے ہیں. پاکستان کے سوشل میڈیا پہ اس کی بہت پریز ہو رہا ہے، شاید اس لیے کہ وہ دشمن حکومت تھی اشرف غنی کی، وہ چلی گئی. مگر ان فیکٹ پاکستان اس سے کیا حاصل کر پائے گا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی سر، دیکھیے جیسے ہم یہ بات کریں پاکستان کو اس وقت، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزرا ہے، پاکستان ایک نازک موڑ پہ کھڑا ہے. ہمیشہ ہم سنتے آ رہے ہیں جب بچپن سے کہ جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، یہی ایک آواز آتی ہے کہ بہت نازک موڑ سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ صحیح معنوں میں اگر کوئی نازک موڑ، پہلے تو کچھ ایسا نہیں ہوتا رہا، صرف کہا جاتا رہا، لیکن صحیح معنوں میں نازک موڑ اور نازک دور جو ہے وہ یہ آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے جو ایک ہائی لیول بریفنگ ہوئی تھی، اس میں جو آرمی چیف کے علاوہ جو بھی ریاستی عہدیدار ہیں اور اس کے علاوہ حکومت بھی جو ہے اس میں تمام پولیٹیشینز شامل تھے، اس میں جو ایک بات کہی گئی وہ یہ تھی کہ جناب بھارت سے ہمیں بہت زیادہ خطرات ہیں. اور دوسری طرف افغانستان جہاں پر طالبان آ چکے ہیں، اور آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ پاکستان کے اندر کے طالبان یعنی کہ ٹی ٹی پی کے تقریباً 6-7 ہزار جنگجو ایسے ہیں کہ جو کہ وہاں پر ان کے ساتھ موجود ہیں، یعنی یہ کہ وہ ان سے کسی بھی وقت مل سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے طالبان جو بھی کہتے رہے ہیں وہ کبھی بھی وہ کر کے نہیں دکھاتے، وہ اس سے الٹ ہی کیا کرتے ہیں. ابھی بھی جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی ایک اچھی حکومت لائیں گے، خواتین کو حقوق دیں گے، بچوں کے، مائنورٹیز کے، تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ سب کچھ پورا ہوگا. ہاں اگر ان پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے دباؤ ڈلتا ہے اور ان کو جو ہے ایک پیکج بھی چاہیے ہوگا، ان کو پیسہ بھی چاہیے ہوگا، وہ سب حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بہتر ہوں تو ہم دیکھیں گے. لیکن مجھے ایسا سچ نظر نہیں آتا. تو جب وہ یہ کہتے ہیں، ابھی تو ان کو ضرورت تھی پاکستان کی، ٹھیک ہے، ان کو ایک ایسی ملک کی، ایسی ریاست کی ضرورت تھی کہ جب سب ان کے خلاف ہیں تو کوئی تو ان کے ساتھ ہو جو ان کا ساتھ دے سکے. اور یہ بھی کہ جب بارڈرز بھی ملتے ہیں، سرحدیں بھی ملتی ہیں، تو وہ یہاں پر جو ہے ان کا ابھی بھی جب وہ یہ وہاں پہ قبضہ کر چکے تو پھر ایک وقت آیا اور پھر وہ ساری سچویشن جو ہے. اور ہماری طرف سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹس آتی تھیں جو کہ صاف نظر یہ آتا تھا کہ وہ ان کے حق میں ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن پھر اب 2 دن پہلے آ کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں. تو ظاہر ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ کیا چل رہا ہے، سب کچھ کیا ہو رہا ہے. لیکن بہرحال پاکستان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہے. لیکن مسئلہ یہ، اگر آپ یہ بھی دیکھیے طاہر صاحب، کہ پاکستان اور جو میں نے بات کی پہلے کہ ایک جنگ جب ہم لڑتے رہے تو اس دوران کس طریقے سے جو ہے وہ دونوں کا تعلق رہا، اور پھر یہ کہ افغانستان اور پاکستان کی یہ تمام مسائل ایک ساتھ بہت عرصے سے چلتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں طالبان بھی موجود ہیں. تو اس صورتحال میں پاکستان کا بالکل الگ ہو جانا یہ ہو نہیں سکتا تھا. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اور فرض کیجئے کہ اگر پاکستان یہ سمجھتا کہ وہ پاکستان کی ریاست ان کی مخالفت کرتی تو یہ بھی تو خطرہ تھا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس طرف آ گئے کہ جو مخالفت پاکستان نے ہماری کی اور اس کے بعد وہ کہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر وہ بھی ایک صورتحال تھی کہ کیا کریں. تو وہ جو ایک ایسے سچویشن بنتی ہے کہ جس کو آپ نہ نگل سکتے ہیں اور نہ آپ اگل سکتے ہیں. تو وہ ہماری ایسی پچھلی 40-50 سال کی جو پالیسیز چلتی چلی آ رہی ہیں، ان پالیسیز نے ہمیں ایک ایسے نازک موڑ پر اور نازک دور میں پہنچا دیا واقعی میں کہ جہاں پر ہم نہ آگے جا سکتے ہیں، نہ پیچھے، نہ اگل سکتے ہیں، نہ نگل سکتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں پھر آپ ایک ایسا نیریٹو ہی اپناتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا ہو سکتا ہے. آگے کا اس وقت جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جس طریقے سے وہاں پر اگر فرض کیجئے کہ یہاں کے طالبان، آپ جانتے ہیں نور ولی محمد نے سی این این کو جو ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کے خلاف ایک زبان استعمال کی اور باقاعدہ جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ یہ تو ایک حملہ کرنے کے مترادف تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ تو ہمارا دشمن ہی یہ ہے اور ہم نہیں چھوڑیں گے. اس طرح کی انہوں نے بات کی. تو اگر یہ مل جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، پاکستان کا کیا بنے گا، آپ یہ سوچئے. اس وقت تو پھر ظاہر ہے کہ پھر پوری ریاست اور پورا ملک ان سے لڑائی کرنے میں لگا ہوا ہوگا. اور جہاں پہلے ہی ہم مطلب یہ کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا اور ترقی کے راستے، ترقی کے زینے، یہ سب کچھ جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. لیکن اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ امریکہ کی مس کیلکولیشن ہے. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. ہو سکتا ہے مس کیلکولیشن ہو، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دو روز پہلے میں ایک پروگرام کر رہی تھی اور اس کے لیے میں ریسرچ کری تھی. میں نے کہا چلیے دیکھیے کہ کہاں تک پہنچے ہیں وہ. تو امریکہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ یہ آئی ہوئی تھی اس وقت کہ ابھی ان کو 6 months جو کہے تھے ہم نے وہ غلط ہے، اب ان کو 90 days لگیں گے.
اور 2 دن کے بعد وہ کابل ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. تو میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور اس کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ طالبان 2 روز کے بعد کابل پہنچ چکے ہوں گے, ان کا قبضہ ہو چکا ہوگا, اور وہ اس وقت ٹائم دے رہے ہیں 90 ڈیز. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مس کیلکولیشن کے ساتھ ساتھ ان کی یہ ایک اسٹریٹجی بھی ہو. آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی بھی ہو, مس کیلکولیشن نہیں ہے, مگر مس کیلکولیشن ہمیں ادروائز ضرور نظر آتی ہے کہ 20 سال کو انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا. ٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ اتنی جلدی افغانستان طالبان کے ہاتھوں چلا جائے گا. انہوں نے کہا ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ افغانستان کی فوج کو جو ہم نے 20 سال سے پالا ہے وہ اتنی جلدی ہار جائیں گے. یہ واقعی ان کی مس کیلکولیشن, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور آپ کا یہ سوال کہ مس کیلکولیشن کے علاوہ اس میں شک بھی کیا جا سکتا ہے کہ کیا کوئی اور ان کا اس میں ایجنڈا ہو سکتا ہے. دیکھیے, امریکہ کے بارے میں ہم ہمیشہ سے سوچتے ہیں کہ شاید امریکہ کا ایجنڈا یا امریکہ کی جو ان سائڈ جو ڈیپتھ ہے وہ کچھ اور ہے, لیکن انفارچونیٹلی ویتنام ہو اور وہاں سے ہوتے ہوئے مڈل ایسٹ اور عراق اور افغانستان ہو, صاف نظر آتا ہے کہ امریکنز اپنی مائٹ کی بنیاد پر تو آگے چلتے ہیں, لیکن امبیرسمنٹ ان کو دنیا میں بہت ہوتی ہے چونکہ وہ مس کیلکولیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. صرف اور صرف وہ اگر سروائیو کرتے ہیں تو اپنی مائٹ کی بنیاد پر کرتے ہیں. خیر, یہ تو امریکہ کا مسئلہ ہے. مگر عالیہ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں ان کو سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے مگر پاکستان کو خدشات بھی بہت ہیں. تو آفٹر آل پاکستان آنے والے مہینوں میں کیسے اس کرائسس کو ڈیل کرے گا, جبکہ انفلکس بھی ہو رہا ہے, اکنامک کرائسس بھی پاکستان میں ہے. انفلکس جب میں کہتا ہوں تو وہ افغان مہاجرین کا اور ہے, تو کیسے اس کو ڈیل کریں گے؟ جی طاہر صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں, آپ نے جو مس کیلکولیشن کی بات کی, دیکھیے میں تو خود یہ کہتی ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ نے 20 سال تک وہاں پر جس طریقے سے دہشت گردی کو روک کے وہاں پر اپنی فورسز کو رکھا, اپنے وہاں کے دیکھیے ان کے فوجی جوان بھی تو ہمارے فوجی جوانوں کی طرح ہیں نا. جس طرح ہم اپنے فوجی جوانوں کے لیے تڑپتے ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ گھروں سے دور ہیں, تو اسی طرح ان کے بھی ہوتے ہیں. تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہاں پہ موجود تھی. میں یہ بات کرتی ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کیا, وہ جب ہم یہ انہیں کہتے ہیں واپس کیوں چلے گئے, تو 20 سال سے زیادہ وہ کیا رہتے, وہ کب تک رہتے وہاں پر, یہ بھی تو بات ہے. انہوں نے وہاں پہ کنسٹرکشن کر ڈالی, سب کچھ کر ڈالا, اور اس کے بعد وہ سب کچھ وہ ان کو دے دیا. یہ ایک الگ بات, میں یہ نہیں کہہ رہی, میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ جو ان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی پینٹاگن کی طرف سے کہ جو ابھی 90 ڈیز ہیں اور اس کے 2 دن کے بعد وہ وہاں پر پہنچ چکے تھے, مجھے صرف اس چیز پہ حیرانی ہے کہ کیا یہ مس کیلکولیشن ہے یا کیا ہے. آپ نے یہ جو بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو لے کر چلے گا, دیکھیے ابھی تک تو وہی ایک بات کہ بہت اچھے تعلقات افغانستان سے ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ جو طالبان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے, اور وہ آگے چلیں گے تو وہ بہت ان کے پاس ایک ملک ہے جو کہ ان کو سپورٹ کرے گا, اور اس طریقے سے وہ اچھی حکومت بنا سکتے ہیں. یہ ایک بات تو ظاہر ہے کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ ابھی آغاز میں تو ان کے تعلقات بہت اچھے ہی رہیں گے, لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ان کے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو بہرحال موجود رہے گا اس میں. پاکستان جو ہے وہ یہی چاہے گا کہ افغانستان میں وہاں کے جو حکومت ہے وہ ایک اچھی حکومت قائم ہو, اور جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ فرض کیجئے اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے ان کو کہ آپ یہ سب کریں اور اپنے ایسے قوانین بند کریں, عورتوں کو حقوق دیں, مائنورٹیز کو حقوق دیں, تو پاکستان کے ذریعے سے جیسے پہلے بھی پاکستان ٹاک کروا چکا ہے بہت سے ممالک کی طالبان کے ساتھ, تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی پاکستان کوئی رول ادا کر سکے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو آپ کا ساتھ نہیں دے گی. یہ بات بھی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ جو جیسا ہم سوچ رہے ہیں اور جیسا پاکستان کی ریاست یا حکومت سوچ رہی ہے, چاہے وہ مجبوری کی بنا پر ہو یا ان کا نیریٹو ہو, جو بھی ہے اس وقت, اس کے باوجود ایک آگے چل کر کیونکہ ٹی ٹی پی یہاں پر ایک بڑی تعداد میں موجود ہے, آپ جانتے ہیں. اور اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ آنے کے بعد دہشت گردی پہلے ہی پاکستان کے اندر آ چکی ہے. ہم دیکھ رہے تھے ابھی اگر آپ 2 مہینے پہلے چلے جائیے, 2-3 مہینے, تو اس وقت تک بہت عرصے سے کوئی دہشت گردی, کوئی بم دھماکہ, کوئی اس طرح کی سچویشن پاکستان میں پیدا نہیں ہوئی تھی. لیکن
اب تقریباً 2 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بم دھماکہ ہو جاتا ہے کہیں پر, کچھ اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر وہ اپنی ریلیز نکالی انہوں نے, اور اس کے ساتھ اپنے پرچم اٹھائے, اپنے نعرے لگائے, اور ساتھ میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بھی ان کے سلوگن لگاتے. تو یہ سچویشن ابھی سے کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے دیکھ رہی تھی, ابھی میں نے کیونکہ صحیح طریقے سے وہ دیکھنے کو ویڈیو آئی تھی جس میں پتہ نہیں ان کی طرف سے کچھ یہ بات کہی گئی کہ اب جو ہے وہ تمہاری باری ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس حد تک صحیح ہے یا نہیں, کیونکہ پشتوں میں وہ بولے جا رہے تھے. اگر ایسا ہوگا تو سامنے آ جائے گی وہ. تو کہنے کا مقصد وہی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان تو اپنی سی پوری کوشش کرے گا, لیکن ایک بات جو پہلے جس کے اوپر اعلان کیا گیا کہ اس وقت بہت زیادہ خطرات ہیں بھارت کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے بھی جو بات نہیں کی جا رہی جو اس وقت, اور جو ایسے طالبان جو پاکستان کے اندر جو موجود ہیں, جو ٹی ٹی پی کی بات کی جاتی ہے ان کی طرف سے, کیونکہ انہوں نے تو بہت ہی زیادہ پاکستان کو جو ہے وہ اعلان کیا ہے اور باقاعدہ وارن کیا ہے انہوں نے. تو یہ صورتحال اب کیسی بنتی ہے تو ہم آنے والے دن بتائیں گے. پاکستان میں اس کو کتنا آفیشلی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے عمران خان نے بھی جو کہا ہے وہ ایک جنرل سی بات کہی ہے, جنرل سی بات بھی ہے اور ڈائریکٹ بھی ہے, لیکن کوئی سیلیبریشن والی کیفیت آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یا پاکستان کے منسٹر کی طرف سے کی منسٹرز کی طرف سے آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے سیلیبریشن ظاہر ہے کہ کیا وہ ڈھول پکڑ کے باہر تو نہیں نکلیں گے نا بجانے کے لیے. سیلیبریشن کس طریقے سے آپ کو نظر آتی ہے؟ اس طریقے سے نظر آتی ہے آپ کو میڈیا پہ کیسا نیریٹو نظر آ رہا ہے, آپ کو سوشل میڈیا پہ کیسا وہ نظر آ رہا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ سوشل میڈیا کی جو اسٹیٹ بریگیڈ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا تو ایک نیریٹو ہوتا ہے, ان کا تو کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے کر چلے. لیکن اس کے علاوہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا اور سوشل میڈیا میں ایسے بہت سے لوگ جن کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ آفیشلز ہیں یا ریٹائرڈ آفیشلز ہیں, ان کا تعلق جو ہے وہ ریاستی اداروں سے ہو, ملکی حکومتی ادارے سے, کوئی بھی ہو, ان کی بھی ایسی ہمیں ٹویٹس نظر آ رہی ہیں. ہمیں ایسی کچھ وزیروں کی, کچھ حکومتی اہلکاروں کی ایسی ٹویٹس ہمیں نظر آئیں کہ جس میں ان کا نیریٹو وہی ہے کہ وہ بہت خوش ہیں اس بات پر. حالانکہ اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ افغانستان کے لوگوں سے جو ہے وہ یہ کہا جاتا کہ وہ بیچارے ان کو کیا ملا. دیکھیے اگر ہم صرف افغانستان کے لوگوں کی بات کریں تو وہ تو بڑی مشکل میں پہلے بھی پھنسے رہے اور اب مزید مشکل میں چلے گئے. تو اصل میں تو پاکستان کے لوگوں کی طرف سے جو ہم ایک کہتے ہیں کہ برادرانہ تعلقات ہیں, تو اگر ایک برادرانہ ملک ہیں دونوں, تو یہاں کے لوگوں کی طرف سے یہ اظہار ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کو جو وہاں پہ پھنسے ہوئے, جو اس وقت وہاں سے نکل نہیں پا رہے. لیکن اس کے برعکس ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ نون پرسنالٹیز بھی شامل ہیں جو اس بات کا کھلے عام اظہار کر رہی ہیں کہ نہیں ہم یہ ان کے ساتھ ہیں اور یہ جو ہوا ہے یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. گلی محلے میں, سڑکوں پہ پاکستانی عوام کی کیفیت کیا ہے؟ اس کا کوئی رد عمل سامنے آیا, اس کا کوئی جائزہ آپ کے سامنے ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے کوئی اس طرح کی تو نہیں چیز سامنے آئی کہ کوئی ریلی نکلی ہو, کوئی اس طرح کا ہوا ہو, نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس طرح کی جو مائنڈ سیٹ رکھنے والے خاص طور پر جو ہے اگر آپ ان بیلٹس میں چلے جائیں, قبائلی پشتو اس طرح کے علاقوں میں جو ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, وہ تو اس سے پہلے بھی اکثر جو ہے وہ دیوانوں پہ لکھ کے چلے جاتے ہیں, ریلی بھی نکال لیتے ہیں, سلوگنز بھی لگاتے ہیں. لیکن ایز سچ پاکستان میں باہر نکل کر کسی نے اس طریقے سے اظہار نہیں کیا. لیکن ابھی تک ہمیں میڈیا اور سوشل میڈیا سے ہی یہ پتا چل رہا ہے کہ یہاں پر جو ایک سوچ پائی جاتی ہے اور اس میں کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ یہ صحیح سمجھتی ہے, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کے اوپر اس کو کنڈیم کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا وہ کہ وہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک اگر آپ تقسیم کر لیں, ڈویژن کر لیں کہ کتنا بڑے لوگ جو ہیں وہ ایسا سوچتے ہیں اور کتنا, تو آپ خود جان سکتے ہیں ایک ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے برخلاف سوچتے ہیں اور وہ برملا اظہار بھی کرتے ہیں. اور ایک اور اس میں ایلیمنٹ بھی شامل ہے کہ کیونکہ یہ بات طالبان کی آ جاتی ہے تو وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کھل کر اظہار کرتے ہیں, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں جو کھل کے اظہار کرنا چاہتے ہیں اور ان کے مخالفت کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کی طرف سے پھر لسٹیں بھی آ جاتی ہیں, تو لوگ خوف زدہ بھی رہتے ہیں, خوف کے مارے بھی ایسا کچھ نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک چیز شامل ہے. دیکھیے پاکستان میں جیسے وہ لال ٹوپی والے ایک صاحب ہیں اور اس طرح کے جو کردار ہیں ان کو کتنا سیریس لیا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا ایک ویڈیو بہت وائرل ہے جس میں انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ بہت بڑھیا ہو گیا کہ طالبان کا کنٹرول ہو گیا, اور انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ بہت جلد ویسا ہی وہ جو عمل ہے وہ بھارت تک لے کر جائیں گے. تو ایسے جو کردار ہیں ان کو کتنا سیریس لیا جاتا ہے؟
دیکھیے ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایسا ایک عمل اس طرف لے کے جائیں گے جب اس سے پہلے کوئی نیریٹو ایسا ہو کہ ایسا کوئی عمل آپ کی طرف آنے کی آپ کی سوچ ہو، تو پھر آپ اس کے جواب میں کیا کرتے ہیں کہ خود کو تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خود کو تیاری میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا عمل جو ہے وہ کریں گے، یعنی یہ کہ آپ کو پھر جواب تو کوئی تلاش کرنا پڑتا ہے نا، کچھ ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو وہ تو پہلے ہی بات ہو چکی کہ بہت خطرات ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یا تو آپ دبک کے بیٹھ جائیں یا پھر آپ اس کے لیے جو ہے جو آپ جن کی بات کریں زید حامد صاحب، دیکھیے میں یہ کہتی ہوں ان کے پاس تو کوئی عہدہ تو نہیں نا، ان کے پاس کوئی اور پھر یہ کہ ان کا تو سٹینڈ ہمیشہ سے ایسا چلا آ رہا ہے، ان کے ساتھ تو جو ہے وہ ہر کوئی بہت مرتبہ ان سے جو ہے مخالفتیں ہوئی ہیں اس بات پر، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک نیریٹو ہمیشہ سے ایسا ہی ہے اور وہ اس پہ رہیں گے۔ جو چند ایسے لوگ ہیں جو کہ نون پرسنالٹیز ہیں، آپ دیکھتے رہے خواتین کے حوالے سے کتنے ہیں، جس طرح انصار عباسی صاحب ہیں، اس کے علاوہ اوریہ مقبول جان ہے، بہت ساری ایسی پرسنالٹیز موجود ہیں پاکستان میں جو نون بھی ہیں، جو اپنا اثر بھی رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اینٹی ویمن اور اس طرح کی جو ہے وہ اسلام پسند باتیں کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نیریٹو یہ ہے، لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں، دیکھیے یہ تو ایک انڈیویجول ہونے کے ناطے اپنے اظہار کر سکتے ہیں اپنی بات کا، ٹھیک ہے، ہم ان سے مخالفت کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی اور لیکن جو عہدوں پر فائز ہیں یا جن کی کچھ ڈیوٹیز ہیں، جن کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے پرائم منسٹر کی طرف سے جب یہ کہا جائے کہ انہوں نے غلامی کی زنجیروں سے وہ آزاد ہو گئے ہیں، بے شک آپ نے کوئی علامہ اقبال کا جملہ جو ہے وہی پڑھ کے اس کو بول دیا ہو، لیکن اس کے باوجود تو پھر یہ دیکھیے کہ اگر اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کا اس طریقے سے آپ نیریٹو آ رہا ہے تو پھر ایسے جن لوگوں کی آپ بات کریں ان کا تو اپنا ایک علیحدہ وہ ہے، وہ کر سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو اس وقت جو ہے وہ ایسی سوچ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کم از کم اگر وہ ایسی سوچ رکھتے بھی ہیں تو اس کا اتنے برملا اظہار اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں اس وقت بہت مشکل میں ہیں۔ آپ سوچئے صرف ایک سوال بنتا ہے ان تمام لوگوں سے، صرف اگر ایک سوال کر لیا جائے کہ اگر آپ کے اوپر یہ سچویشن آئے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ ایک ایسے رجیم میں رہیں گے جہاں پر آپ کی خواتین کو باہر نکلنے کی آزادی نہیں ہوگی، جہاں پر آپ جو ہیں داڑھی رکھنی ہوگی، جہاں پر یہ کرنا ہوگا، جہاں پر وہ تمام معاملات جو وہ کرتے ہیں، جہاں پر کھلے عام چوراہوں پر سزائیں دی جائیں گی، آپ کے بچے بھی دیکھیں گے سب کچھ، تو کیا آپ ایسی اس میں رہنا پسند کریں گے؟ تو ان میں سے کوئی بھی ایسے اس میں رہنا پسند نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود اس وقت جو وہ بیانیے کی جنگ جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ وہ چل رہا ہے۔ دیکھیے آپ نے کہا کہ پاکستان میں کوئی بظاہراً کوئی ایسی خوشیاں نہیں منائی جا رہی یا ڈھول ڈھمکے نہیں بج رہے کہ طالبان آ گئے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ طالبان کا جو اصل گروہ ہے کوئٹہ شورا کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے بہرحال مٹھائیاں بانٹی اور بانٹ رہے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ طالبان کا واضح طور پر کہنا ہے، وہ اس میں کوئی چھپا کے بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم شریعہ پہ بلیو کرتے ہیں، شریعہ نظام نافذ کریں گے۔ وہ انہوں نے پہلے بھی افغانستان میں کافی مقامات پر اس حکومت کے دوران بھی نافذ کیا ہی ہوا تھا، اب پورا افغانستان ان کے ہاتھ میں ہے۔ شریعہ سے محبت کرنے والے صرف کوئٹہ شورا ہی نہیں ہیں، یا طالبان کے جو فاؤنڈر ہیں وہ کوئٹہ شورا ہی ہے، وہ صرف وہی لوگ نہیں ہیں، پاکستان میں بہت سارے گروہ ہیں جو شریعہ کا نظام چاہتے ہیں، تو ان کی جو ایفیلیشن ہے طالبان کے ساتھ فیوچر میں آپ کو کیسی نظر آتی ہے؟ ان کی تو جی بہت ہی زبردست نظر آتی ہے مجھے، آپ دیکھیے وہی تو میں نے آپ کو بات کی کہ آپ دن آگے بڑھنے دیں، آپ یہ جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں، جو آپ نے کہا مٹھائیاں کھائی جا رہی ہیں، ان علاقوں کا تو میں نے بھی کہا، میں نے جس طرح کہا بلوچستان، کوئٹہ، اس طرح کے PPK میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر ریلیاں بھی نکلیں، جہاں پر ایسی چیزیں ہوئی ہیں، تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مٹھائیاں کھائی گئی ہوں گی، لیکن یہ جو آپ بات کریں ان کی تو بڑی اچھی ایفیلیشن ہوگی ان کے ساتھ، بہت اچھا وہ ہوگا۔ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اتنے زیادہ گروپس، اتنے زیادہ جب آپ دہشت گردی کی تنظیمیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ FATF پہ جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے اور جو وہاں پر جو ہے جو پوائنٹس پورے ہو رہے ہیں، گو کہ اب پاکستان نے ابھی جو پچھلی ایک رپورٹ آئی ہے اس کے اندر جو ہے اس نے رینکنگ میں کچھ بہتری ہوئی ہے، اس کی کچھ پوائنٹس پر عمل درآمد کیا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ پوائنٹس رہتے ہیں، تو یہ سب معاملہ اسی وجہ سے تو چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو تنظیمیں ہیں ان کے اوپر جو ہے پابندی لگانے کے باوجود یہ کیوں کام کرتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ خبریں تو یہ بھی آئی ہیں بہت سے علاقوں سے کہ جو یہاں سے نکل کر جو ہے وہ افغانستان میں جو ایک جہاد ہوتا ہے وہ لڑنے کے لیے جانے کے لیے لوگوں نے کوشش کی، ان کو روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ نہیں رکے، ایسی بہت ساری چیزیں مختلف خبروں میں سامنے آتی رہتی ہیں، ظاہر ہے یہ رکتی تو نہیں ہے، کس حد تک درست ہیں یہ ہم جو ہے ظاہر ہے کہ اتنے وہ، لیکن بہرحال کچھ ہوتا ہے تو تبھی تو ایسی خبریں آتی ہیں نا، اور ہم دیکھتے رہے، یہ تو کوئی ہمارے، آپ جس طرح میں نے پہلے بات کی، دیکھیے ماضی سے لے کر اب تک
जो स्वात में जो कुछ हुआ, जो वो दहशतगर्द जो वहां पे थे, मुल्ला फजलुल्लाह से लेकर मौलवी सूफी तक, वो अफगानिस्तान जाते थे फिर वापस आ जाते थे, फिर वो चले जाते थे फिर आ जाते थे, ये सब तो होता रहता था ना उस वक्त। जिस वक्त आपको जो है आपके हाथ से स्वाद निकल गया था, उसके बाद आपने एक जंग लड़ी और फिर उसको जो है वापस लिया और उनको यहाँ से भगाया, ये सब कुछ तो हमने अपनी आंखों से देखा। एक वो वक्त भी था जब हम ये कह रहे थे कि जो तालिबान है वो तो तकरीबन जो है वो बस पहुंच चुके हैं, इस्लामाबाद के पीछे तक पहुंच चुके हैं। उस वक्त सबकी जो है वो हालतें बुरी थी। और कि तो अब ये जो बात की जा रही है, आप सोचिए ना कि ऐसी सूरत हाल अगर दोबारा पैदा होती है तो क्या करेंगे आप, यानी किस तरीके से उससे निकलेंगे। जबकि एक जो आपने बात की बहुत अहम, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से इतनी बहुत सारी पाबंदियां, बहुत सी बातें की जाती हैं और बहुत कुछ कहा जाता है, तो उसको आप पहले ही डील करते हैं। और जब हम उन सबको डील करें तो उसके बाद अब एक ये नया जो है आपके साथ डिस्प्यूट हो जाए, खड़ा हो जाएगा कि जनाब अब वो भी इस तरफ से इधर आ रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है। तो देखिए, वही मैंने एक बात कहा कि ये तो हमें आने वाले दिन बताएंगे कुछ दिन, कि क्या हम ये जो बात कह रहे हैं या ठीक है, या वो लोग जो शादियाने बजा रहे हैं वो ठीक है। कोई भी गलत हो सकता है, तो आने वाले दिन हमें बता देंगे। अभी तक माजी से लेकर अभी तक जो बात हुई है तो वही गलत साबित हुए हैं, जो इस चीज़ पर हमेशा से तालियां और शादियाने बजाते रहे। बहुत शुक्रिया आलिया, आपने हमें वक्त दिया। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या परसेप्शन बनता है, पाकिस्तान को क्या ख़दशात दरपेश होते हैं, या पाकिस्तान की क्या तवक्कुआत बनती हैं तालिबान की हुकूमत के साथ, जो कि तालिबान की जब 96 से 2001 तक की सरकार रही, तब भी पाकिस्तान उन सिर्फ 3 मुल्कों में से एक था जिन्होंने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया। अब तो लगता है तालिबान की हुकूमत को यूएनओ में भी तस्लीम किया जाएगा। तो ये बात अपनी जगह रियलिटी है, और देखने वाली बात यह है कि तालिबान की हुकूमत अब कैसे आगे जाकर अपना रवैया बेहतर करती है, यानी पिछले तालिबान की निस्बत। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप पाकिस्तान से मारूफ जर्नलिस्ट आलिया शाह की, और तालिबान की जो अब वहाँ पे हुकूमत बनने जा रही है और जो सिचुएशन वहाँ पे डेवलप हो रही है, उस पर आने वाले दिनों में आप टैग टीवी पे इंग्लिश, उर्दू, हिंदी में मुसलसल तबसरे सुनेंगे, चूँकि ये दुनिया के मीडिया का इस वक्त सबसे अहम मौजू है। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और आलिया शाह के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.